آج پریس کلب پشاور میں ہب آف پرائیویٹ ایجوکیشن اور یونائٹڈ ایجوکیشن فرنٹ کے نمائندوں عقیل رزاق، ڈاکٹر ذاکر شاہ، نظر حسین گل نبی، شاہد ولی خٹک، ظفر اقبال، نور القدس، احمد علی درویش، مشتاق کاکا خل، مرتضی حسین اور گل ولی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں حالیہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بارے میں جو مذاکرات ہوئے اس پر ہوپ اور یونائٹڈ ایجوکیشن فرنٹ کے تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا مذکورہ کمیٹی 30 جولائی کے احتجاج کو ناکام بنانے کی ایک سازش ہے اور 30 جولائی کے مظاہرے میں تمام سکول مالکان بھرپور انداز میں شرکت کریں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں مطالبات کرتے ہوئے انہوں نے کہا واؤچر اسکیم کے تعلیمی اداروں کو بلا تاخیر جلد از جلد ادائیگی کی جائے اور ہزاروں بچوں کو تعلیم سے محروم نہ کیا جائے۔ پی ایس آر اے ایکٹ اور ریگولیشنز پر عمل درآمد کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ پی ایس آر اے کے تمام افسران ماہر تعلیم ہونے چاہیے، نہ کہ بیوروکریٹس۔ صوبے کے تمام سیل شدہ اسکولوں کو فی الفور ڈی سیل کیا جائے۔ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے پی ایس آر اے کے ملوث اور مقامی افسران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ ایم ڈی کی جانب سے تمام غیر قانونی اور غیر آئینی نوٹیفیکیشن منسوخ کیے جائیں اور نجی تعلیمی اداروں کو جو مالی نقصان ہوا ہے حکومت اس کا ازالہ کرے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر نجی تعلیمی اداروں کی تذلیل کا سلسلہ مکمل طور پر بند کیا جائے اور اس میں ملوث افسران کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ پی ایس آر اے میں اسکولوں کے نمائندگان بورڈز کے مطابق یعنی 8 کی جائے۔ پی ایس آر اے ایکٹ میں 2017 میں نجی تعلیمی اداروں کے لیے نقصان دہ شکوں کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کر اس میں ترامیم کی جائیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں نئے ضم شدہ اضلاع کے نجی تعلیمی اداروں کو اس کے جائز تحفظات اور مطالبات پر حکومت فی الفور غور کرے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو سوشل ویلفیئر قرار دیا جائے اور کمرشل ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی درجہ بندی کی جائے اور صوبائی بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم میں سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے 50% ادا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نسبت سے نصاب میں ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کو لازمی حصہ قرار دیا جائے۔ اس موقع پر نیوز اینڈ ویوز ود کامران نے خیبر پختونخوا ہوپ کے صوبائی صدر جناب عقیل رزاق سے گفتگو کی۔ سر، نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ میرا سوال بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے آج کے یہ سیناریو سے۔ سر بحیثیت پریزیڈنٹ ہوپ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے تعلیم کاروبار بنا ہے اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، تعلیم کاروبار اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 1% لوگ ایسے ہوں گے جو کاروبار کے نیت سے اس میں شامل ہوئے ہوں گے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن جب آپ اس کی فیسوں کی طرف آتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے 99% اسکول ایسے ہیں جو 5,000 سے زیادہ فیس نہیں لیتے۔ اگر کوئی 10,000، 20,000، 30,000، 40,000 لیتا ہے تو وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں کاروبار میں۔ ہم جہاد کر رہے ہیں، حکومت کی جو بالکل کوئی فیسلٹی نہیں دے رہے، اس کے ایک بچے پہ 7,500 روپے خرچ آتا ہے پرائمری اسکول کے بچے پہ، تو ہم منیمم 500، 1000، 1500، 2000، 2500 یہ فیس لے کر کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور رزلٹ بھی دے رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں تقریباً 50-60 لاکھ بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، تو ہم بالکل کاروبار کے زمرے میں شامل بالکل ہوتے نہیں ہیں۔ ہم جہاد کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ شولڈر کر رہے ہیں اس مشن کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر کا یہ مشن ہے کہ ہمارا صوبہ 100% تعلیم یافتہ صوبہ بنے۔ سر اس وقت آپ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا سوال آج کے ایونٹ سے ذرا ڈیفرنٹ ہے سر۔ کیا وجہ ہے سر کہ علم کو، تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ سر ہر کام جب شروع ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو لوگ اسے شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں کچھ لوگ اسے اخلاص کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ جذبات سرد ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات بڑھتی ہیں تو وہ اس کا اپنا حصہ بڑھاتے رہتے ہیں، آمدن کا حصہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ایک جذبے یا جو مشنری مقصد ہوتا ہے وہ اس سے ہٹتا جاتا کاروبار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آج اس سیکٹر کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اس میں ایسے اسکول بھی ہیں کہ اس وقت بہت کم فیسوں پہ اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، کوالٹی تعلیم دے رہے ہیں۔ غریب بچوں کو انہوں نے کافی ایکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اور غریب بچے، رکشے والے کے بچے اور چھوٹے ملازمین وغیرہ کے بچے آج بڑے اچھے رزلٹ دے رہے ہیں۔ اس کی خالصتاً جو وہ جاتی ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ چھوٹے اسکولوں کو جاتا ہے۔ بڑے اسکولوں کی طرف تو غریب آدمی کا بچہ قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پورے کرے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے
बच्चों को तालीम दिलाना, उनकी तरबियत पे तवज्जो देना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन जब स्टेट वो जिम्मेदारियाँ पूरी न कर सकी और जो इदारे उनके हैं वो सियासत की नज़र हो गए, तो नतीजतन ये सेक्टर दिन ब दिन बेहतर होता जा गया और लोगों की तवज्जो यहाँ तक कि गवर्नमेंट के मुलाजिमीन के साथ गवर्नमेंट के जो आपके असम्बली मेंबरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब के बच्चे भी इधर आना शुरू हो गए। आज आप देख रहे हैं कि किसी ज़िम्मेदार आदमी का बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उसे उसका उसे मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है। मेरी ये बात है कि गवर्नमेंट जब ये आ रही थी, जब इसकी तरजीहात हमने देखी थी, तो हम बहुत मुतमईन थे कि इंशाल्लाह ऐसा दौर आने वाला है कि जब यहाँ गरीबों का कुछ होगा, तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, तालीम का बजट में इजाफा होगा। मुझे हैरत हो रही है कि ये इस गवर्नमेंट ने न सिर्फ ये कि तालीमी बजट में कमी की, बल्कि दूसरी ये मुसलसल जुल्म हो रहा है कि जो तालीम के लिए मुख्तस रकम होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में झोंक दी जाती है और वहाँ से रिजल्ट भी उनको नहीं आते। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, एक ये कि गवर्नमेंट दोबारा इस तालीमी बजट पे वो करे, नज़रसानी करें और इसे कम अज़ कम उस हद तक तो ले जाए जो पहले था। दूसरी बात ये कि जो तालीम के लिए मुख्तस रकम है उसमें बाकायदा गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाए ताकि वो अपनी मायार को बेहतर बना सके, अपने असातिज़ा की वो तनख्वाहें बेहतर बना सके। तो ये जब तक नहीं होगा, गवर्नमेंट की सरपरस्ती जब तक नहीं होगी, गवर्नमेंट जब तक इंकरेज नहीं करेगी और इस किस्म के अल्फाज उनके लिए माफिया वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस्तेमाल होंगे तो ये डिस्करेज होंगे और ये जो काम होता जा रहा है वो भी ख़राब होता जाएगा। मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट इसका जायज़ा ले, इसके नुकसानात का भी जायज़ा ले, इसकी फ़ायदों का भी जायज़ा ले। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुँचेगी कि प्राइवेट सेक्टर में कायम छोटे इदारे और बड़े जितने भी हैं गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ नुकसानात हैं वो गवर्नमेंट उसकी ऊपर तवज्जो दे। गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये ज़ेर-ए-ताब क्यों है? हुकूमत ने अगर मुतालबात तस्लीम ना किए तो छुट्टियों के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम तमाम स्कूल बंद कर देंगे। ये कहना था हब ऑफ प्राइवेट एजुकेशन और यूनाइटेड एजुकेशन फ्रंट के शुरका का। हुकूमत को इनके जायज़ मुतालबात पर गौर करना चाहिए। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान, प्रेस क्लब, पेशावर।